وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام سامعین کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس سورہ کے ضمن میں آج کے اس خلاصہ قرآن میں جو بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ تقوی اور صبر کے ذریعے سے ایک انسان اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی قربت اور دین و دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتا ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں آئی ہے. پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس واقعے کا جو خلاصہ تھا اور اس واقعے کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا اللہ رب العالمین کا، وہ اللہ نے 2 جملے میں بیان کر دیا. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کہ جو کوئی حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت پر پیش آنے والے مسائل پر صبر کر لے تو اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو بیان کیا گیا، آپ کی زندگی کو قرآن نے جس انداز میں بیان کیا، اس میں 2 باتیں آپ کو نظر آئیں گی. نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر 2 قسم کے مظالم ہوئے اور ان دونوں ظلم پر آپ کو 2 باتیں نظر آئیں گی. ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی آپ کو نظر آئے گا، اور دوسرے ان کے صبر کا انداز آپ کو نظر آئے گا. انسان کی زندگی میں حالات کیسے بھی آئیں، کبھی تو بعض مصیبتیں اضطراری ہوتی ہیں کہ جن کو آپ ٹال ہی نہیں سکتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آدمی آسانی کے بجائے مشکل راستہ اختیار کرتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اختیاری مصیبت ہوتی ہے. تو یہ آپ کو نظر آئیں گی. جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، یہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک اضطراری مصیبت ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آج اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو کچھ نواز دیا ہے تو بہت سارے افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے جلنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور ہیں.
تو یہ ایک اضطراری کیفیت ہے کہ بھائیوں کا مقصود یہ تھا کہ والدین کی محبت اپنی جانب مبذول کر لیا جائے. انہیں یہ لگتا تھا کہ ہمارے والد صاحب ہم سے کہیں زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو کچھ ایسا کیا جائے کہ باپ کی پوری محبت ہمارے جانب ہو جائے. یہ مقصود تھا اور اس کے پیچھے اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا اور پھر وہی بھائی آپ کے پاس مجبور ہو کر کے پہنچے. وہاں کیا ہے؟ وہاں تقویٰ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو برا بھلا کہا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی؟ نہیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام دیگر جو لوگ ان کے پاس آتے تھے ان سے بہترین انداز میں ان کو رکھا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، پیسے بھی نہیں لیے، غلہ بھی دے دیا. اور دوسرا یہ کہ ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا. تو دیگر جتنے بھی قافلے آتے تھے ان کے بالمقابل ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا. یہ تھا تقویٰ، پرہیزگاری. انہوں نے بد زبانی نہیں کی، بد کلامی نہیں کی، بدسلوکی نہیں کی، بلکہ صبر کر گئے جو کچھ انہوں نے کیا تھا. یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک جملہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بنیامین کے تھیلے میں بادشاہ کا پیالہ ملا ہے تو اس کا مطلب اس کا بھائی بھی چور ہی رہا ہوگا. یعنی اگر بنیامین چور ہے تو بھائی بھی کیا رہا ہوگا؟ چور ہی رہا ہوگا. سمجھ رہے نا؟ اور اس سے پہلے کے درس میں نے کہا تھا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کسی کے غلطی کرنے کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو آپ بدنام نہیں کر سکتے ہیں. وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھائی بھی چور رہا ہوگا. اس پر کیا کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ اقتدار تھا، حکومت تھی ان کے ہاتھ میں، کنٹرول تھا، پاور تھا، آپ کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن وہاں آپ نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. تو ایک صبر تو یہ آپ کو نظر آئے گا اس واقعے میں جو عام انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور صبر کا ایک الگ پہلو ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طرف عزیز مصر ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی ان کو برائی کی طرف بلا رہی ہے. ان کے سامنے دو راستے ہیں. برائی کا راستہ اختیار کر لو، انعام و اکرام سے بھی نوازے جاؤ گے اور مزید عنایتیں اور توجہ ان کے جانب ہو جائے گی. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ انکار کرو، تکلیف میں آؤ. سمجھ رہے نا؟ انکار کرو، تکلیف میں آؤ. تو صبر اگر خواہشات نفس کے بالمقابل ذکر کیا جاتا ہے تو اسی کو عفت کہا جاتا ہے، عفت و پاک دامنی. یہ نظر آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں. انہوں نے کیا کیا؟ ایک آسان راستہ تھا اور دوسرا کیا ہے؟ مشکل راستہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ اے اللہ، جیل میں رہنا ہم کو پسند ہے. جیل آرام کی جگہ ہے، مشکل کی جگہ ہے، پریشانی کا مقام ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچنے کے خاطر کیا کیا؟ ایک مشکل راستہ اپنایا. تو کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جب اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کیا جائے. کیونکہ لذت ہر ایک چیز میں ہوتی ہے، گناہوں میں بھی لذت ہے، نیکیوں میں بھی لذت ہے. لیکن نیکی کی لذت فوراً نہیں ملتی ہے، اس کے لیے وقت لگے گا. لیکن گناہوں کی لذت فوراً آپ کو ملے گی. تو شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک صبر جو بھائیوں کے ظلم کے مقابلے میں تھا، اس صبر سے کہیں زیادہ صبر آزما وہ موقع تھا
جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کیا، اور یہی کچھ آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ پیش آیا۔ مکے میں رہنا ہے تو ہم جیسا کہیں گے ویسا کرو، لیکن آپ اگر اپنی مرضی کی کریں گے تو ہم آپ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی کے سامنے کیا انہوں نے پیش کیا؟ یا تو جائیداد چھوڑ دو، اور یا تو پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چھوڑ دو، یا اسلام چھوڑ دو۔ یعنی آپ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہاں آ کر کے سب کچھ بنایا ہوا ہے، تو یہاں کی جائیداد آپ کیسے لے کر کے جائیں گے مدینہ؟ بالکل نہیں لے جا سکتے۔ اسی طرح سے کئی ایسے مرحلے آپ دیکھیے، جتنے لوگوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا، کیا تھا معاملہ؟ یہاں اپنا گھر تھا، اپنا وطن تھا، لیکن اس کے بالمقابل کیا تھی؟ بے وطنی اور اجنبیت، کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن مسلمانوں نے وہ چنا جس میں اللہ کی رضامندی تھی۔ تو کبھی کبھی حالات ایسے انسان کے سامنے آتے ہیں کہ اس کو چننے کا موقع ہوتا ہے، کیا چنیں آپ؟ مثلا آپ جا رہے ہیں اور آپ کے آگے آگے کوئی جا رہا ہے، اس کے روپیوں سے بھرا بیگ آپ کے پیچھے گر گیا، آپ کے سامنے گر گیا، اس آدمی کو خبر نہیں، وہ چلے گیا۔ اب آپ کو چننے کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، بیگ اٹھا کر کے آپ اپنے گھر پہ لا سکتے ہیں، یا تھوڑا سا اسپیڈ میں جا کر کے بیگ اس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کی زندگی میں آتا ہے، اس کو چننے کا موقع آتا ہے۔ تو یہ جو مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے بڑا صبر آزما ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف لالچ ہے، اس کو مل جائے تو اس کی زندگی سنور جائے، اور ایک طرف یہ ہے کہ نہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، یہ زیادہ صبر آزما ہوتے ہیں، اور یہاں جو انسان اپنے آپ کو پھسلنے سے بچا لے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو بیان کر کے، اور ایک جو پیغام امت کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اور صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ تم نے اختیار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر گئے، لیکن ہوا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو مٹا سکے نہیں۔ آپ کے عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کوشش میں عزیز مصر کی عورت نے ہر ممکن کوشش کیا، کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ انہو من عبادنا المخلصین، اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ تو ایک انسان اگر کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مقام دیا کہ جن کو لوگ مار ڈالنا چاہتے تھے بلکہ مرا ہوا سمجھ لیا تھا، ان کو اللہ رب العالمین نے اقتدار پر فائز کر دیا۔ تو کچھ پانے کے لیے آدمی کو کچھ کھونا پڑے گا، سمجھ رہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی چھوٹی لذتیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انہوں نے ترک کیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو اللہ رب العالمین نے ایک بڑا مقام دیا کہ وزیر خزانہ بھی اللہ نے بنایا، نبوت سے بھی سرفراز کیا، اور ایک بہت بڑی نعمت کیا تھی؟ وہ خواب کی تعبیر کا ملکہ۔ تمام انبیاء کے بالمقابل آپ کو نظر آئے گا حضرت یوسف علیہ السلام کی خاص خوبی میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جو کسبی نہیں ہے، آپ علم کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتے، یہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کے جانب سے ہوتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب انسان کی زندگی میں حالات ایسے پیدا ہوں، چننے کا موقع ہو، تو وہ چنے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ تو رب کی رضا کو پانے کے خاطر انسان تقوی اور صبر کا دامن اگر اپنائے رہے گا تو اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی کبھی اس کو محرومی کا احساس دلائیں گی، لیکن اس کے عوض جو اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا وہ کہیں زیادہ ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے خاطر
کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس سے کہیں بہتر چیز عطا کرتا ہے اور دیتا ہے۔ تو یہی اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے عام طور سے، وہ ہے تقوی اور صبر، جو ایک مومن کی زندگی میں ہر قدم پر مطلوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔